الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو تمام خوبیوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، پھر سے جلانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور ہزارہا شکر اس پاک ذات کا جس نے آج پھر مجھے بتانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو چلتے ہیں اپنے خوبصورت موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے کاروبار میں جو پیسہ لگا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کا کس طرح حساب لگایا جا سکتا ہے، کس طرح حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فکس رقم آ گئی، اب اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو جو آپ کے پاس فکس رقم ہوگی، جتنی بھی رقم ہوگی، کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ 40 سے جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، فار ایگزامپل کہ 1 لاکھ آپ کے پاس رقم ہے، اس کو جب آپ 40 سے تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو جو بھی آپ کے پاس رزلٹ آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی جو رزلٹ آیا وہ آپ کے پاس 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ آپ نے 1 لاکھ سے اس کو ڈیوائڈ کیا۔ اسی طرح کتنی بھی رقم ہو تو اس کو آپ جب 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 40 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالیں، تو سال کے آخر میں جتنا آپ کے پاس ایسٹ پڑا ہوا ہے اس کی موجودہ رقم نکالیں، اور دیگر جو آپ کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے وہ اس کو ساتھ ملا دیں۔ اس کے جب ان سب چیزوں کو ساتھ ملا دیں گے تو ان کو ملا کر پھر اس کی وہی 2.5% زکوٰۃ نکال لیں۔ تو اس طرح آپ آسان طریقے سے زکوٰۃ کا حساب کر سکتے ہیں۔ کیا ماہانہ آمدنی یعنی سیلری پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جب آپ کی سیلری گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ فرض کر لیں کہ اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا، اور فرض کر لیں کہ اس سال رمضان میں زکوٰۃ کا 1 سال آپ کا پورا ہو گیا، تو اتنا مال تھا کہ سال گزر گیا اور 1 دن پہلے آپ کو سیلری ملی، تو اصول یہی ہے کہ اگر 1 دن پہلے بھی سال پورا ہونے سے آپ کو سیلری مل جاتی ہے تو اسے کل ملا کر جتنی بھی آپ کے پاس پہلے رقم موجود ہے اس کے ساتھ سیلری ملا کر جتنی بھی آپ کے پاس رقم بنتی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن جب یہ سیلری آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے خرچ ہو جاتی ہے، گھر کے اخراجات میں استعمال ہوتی ہے، تو جو گھر کی ضروری چیزوں میں مال استعمال ہونے والا ہو اسے زکوٰۃ سے منہا کرتے ہیں، یعنی مائنس کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے ہی نہیں تو بدرجہ اولیٰ یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ ہونا شرط نہیں، اس کا ایک نصاب ہے۔ اس نصاب میں جب شرائط پائے جائیں تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جیسے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کی رقم، اور یہ ضروری حاجت اصلیہ جسے کہتے ہیں جو زندگی کی ضروریات میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اس طرح کی رقم کہ جس پر سارا سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسے مال تجارت، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چرائی والے جانور، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، سونا یا چاندی جو کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد یعنی وہ چیزیں جو آپ کے نارمل روٹین میں استعمال شدہ ہوں، استعمال میں آتی ہوں، اور جو دوسری ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یعنی استعمال میں نہ آتی ہوں، اور جو استعمال میں آتی ہوں وہ ان سے فالتو ہو، ان سے ایکسٹرا ہو، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ حاجت اصلیہ پر بالکل نہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے
اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ شان میں قبول فرمائے، اور میرے بتانے میں سننے میں جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہو ان تمام کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی ایک نئے خاص موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔